السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 381 سے پڑھیں گے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر جہاں 34 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 22 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ پٹیاں نہیں آئے تھے، اندروں بیٹھ لینے سے پٹی سے ارشاد ہوتا ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی بیویاں، تابعداری کرنے والے مرد اور تابعداری کرنے والی بیویاں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والمؤمنات، ایمان لانے والی خواتین، والقانتین والقانتات، یہ وہ ہے سر خم تسلیم کرنا، یہ ہے اطاعت میں تابعداری کرنے والے مرد اور تابعداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کے ساری کرنے والے، خشیت اپنانے والے مرد اور خشیت اپنانے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یار اندروں بیٹھ لو جو تو کس بیلوں پھٹیاں کر یا اور برآمدوں سے بچوں سے لے آؤ ادھر جا کے، توجہ کریں گی میری طرف۔ وما كان للمؤمن، یا حافظہ بیٹھے نے انہوں نے کہہ دیا
وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ، اور نہیں ہے جائز کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے کچھ اختیارات باقی رہ جائیں ان کے معاملات میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، واضح طور پہ بھٹک جانا، اس کے بھٹکنے گمراہ ہونے میں کوئی ابہام اور اشکال باقی نہیں۔ حضرات توجہ فرمائیں، ان آیات کا شان نزول یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجۃ الرسول اللہ، امت کی روحانی ماں، اس نے ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو بڑے بڑے کام ہیں، مثلا جہاد کرنا مردوں پر ہے، مرد کرتے ہیں جہاد کے لیے، قتال جہاد، یہ سب مرد، ان کے لیے یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، فریضہ ان پر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اسی طرح گھر کی نگرانی اور حفاظت کے لیے جو ذمہ داریاں مردوں کے ذمہ ہیں۔ آج تو بیویوں نے قوت کے ساتھ یا چلاکی کے ساتھ یا ایسی چال چل گئے سارا کچھ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے نا، ماشاءاللہ، الا ما رحم ربی، اور وہ خامدگی کو ایسی تھی۔ میں معذرت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، ہماری مجلس میں ایک بزرگ ہیں، بڑے پریشان ہیں، انہوں نے ان کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا میری اہلیہ کو وراثت کا کچھ حصہ ملا ہے اور وہ لاکھوں میں ہے، جو بھی سرمایہ ملا ہے انہوں نے بینک میں رکھ لیا ہے سود کھانے کے لیے، نہ میری موافقت ہے، نہ میری اجازت ہے، نہ میری رضا ہے، اور بی بی تڑ گئی دوسرے لفظوں میں۔ تو بی بی تڑ جائے تو انہوں سمجھایا گا کون؟ مولوی صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے نا، اگر خامد کچھ نہیں کر سکا تو مولوی صاحب نے کیا کرنا؟ اور بڑے بڑے معاملات ہیں، بیویاں ڈٹ کے تڑ کے گھروں میں رہ رہی ہیں، تھوڑے ہاتھ تاپے نکل رہے ہیں نا۔ تو جب یہ ماحول بنے گا تو تربیت کون کرے گا؟ بیٹیوں کی گھر کے اندر نگرانی، مال کی حفاظت، حتیٰ کہ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صالحہ اور مومنہ عورت یا بیوی کی شان، عظمت، تعریف، نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب اس کا خامد اس کو فرمان جاری کرے، حکم کرے، اطاعت، اس کی اطاعت کرے۔ کس حد تک اطاعت کرے؟ سید ولد آدم نبی مکرم کے ارشاد پاک، خامد فرمان جاری کر دے، آج کے بعد اس پہاڑ کو تو نے تبدیل کرنا ہے، اٹھانا ہے، منتقل کرنا ہے فلاں جگہ، تو پہاڑ منتقل ہو جاتا ہے۔ گھنٹہ گھر نہیں تبدیل ہوتا تو پہاڑ نے کیا کرنا؟ سمجھا؟ ہوں اے بزرگ جن بیٹھے کرسی چیئرمین، اے اپنی بیگم میں فرمان جاری کر، میرا حکم ہے کہ تو گھنٹہ گھر ماڈل ٹاؤن جامع مسجد مکرم کے سامنے لے آنا ہے، تو پھر دیکھو نا حشر کی ہوتا ہے، حشر ہی نہیں ہونا، نشر بھی ہوگا ساتھ۔ لیکن امام الانبیاء کا فرمان یہ ہے کہ بیوی یہ تبصرے نہ کرے، وہ شروع ہو جائے۔ پھر ایک اور فرمان ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا اپنے خامد کو مجازی خدا سمجھ کر سجدہ کرتا۔ اس حد تک جب تعلیمات ارشادات موجود ہوں۔ دوسری بات یہ تھی کہ وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب میاں صاحب خامد صاحب بیوی کی طرف دیکھیں، اپنی اداؤں وفاؤں کے ساتھ اس کو خوش کر دے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب میاں صاحب دکان پہ چلے جائیں، بیرون ملک چلے جائیں، گھر سے غائب ہوں، اس کی عزت، مال اور سارے سسٹم کی حفاظت کرے۔ اندازہ فرمائیں اگر یہ حالات ٹھیک ہوں تو گھر کے اندر خرابی ہو ہی نہیں سکتی، معاشرے بگڑ ہی نہیں سکتے۔ گھر گھر کی ہمیں عمومی طور پر رپورٹ ملتی ہے جی منڈے آنکھیں نہیں لگ دی،
بیوی گل نہیں سن رہی، منڈے ساری رات پھرتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، موبائل کی جان نہیں چھڑ دے، یہ دعا کرو، وہ دعا پر آ کے بات ختم ہو جاتی۔ اب مولوی صاحب دعا کیا کریں گے؟ وہ وہی مسئلہ ہے، میں ایک سادہ سا سوال ہے میرا، اے نانا آنے کو بھوک لگی ہو تو میں کہوں جی دعا کرو کلیری صاحب کی بھوک لے جائے، بولو، بڑے خلوص کے ساتھ آپ دعا کریں، اس کا علاج کیا ہے؟ 2 نان لو، دال روٹی لو، پانی کا گلاس لو، بھوک لے جائے۔ علاج یہ ہے، یہاں دعا نہیں ہے۔ سردی لگ رہی ہے، دعا کرو، بڑا صاحب نیک آدمی ہے، سرجن صاحب سے دعا کرو، سلی صاحب سے دعا کرو، ممبر پر دعا کرو، جمعے کے خطبے میں دعا کرو، سردی نہیں لے گی۔ سردی ختم کرنے کے علاج دروازے بند کرو، ہیٹر لگاؤ، کمبل لاؤ، یا اچھی رضائی تلائی سر کے اوپر رکھو، وہ نظام ٹھیک ہو جائے۔ وہ کرنا نہیں، شادی کرانی نہیں، دعا کرانی اللہ مجھے بیٹا دے گا۔ اس قسم کی دعائیں۔ وہ خان صاحب بیٹھ کے نا غلطی سے کراچی والی گاڑی میں جانا تھا پشاور، حالات گاڑی تو چل رہی ہے، حالات چل رہی کسی وجہ خان صاحب کہاں جائیں گے؟ او کھوچے چھوڑو، میں تو پشاور جا رہا ہوں۔ ان کا خان صاحب گاڑی تو کراچی جا رہی ہے۔ اچھا چھوڑو کراچی جائیں، دعا کرو میں پشاور پہنچ جاؤں۔ سارا ملک مل کے دعا کرے، ساری گڈی اوہ کپتان ڈرائیور سمیت دعا کر، حتیٰ کہ اے بزرگ دعا کر، وہ کراچی گڈی انہوں لے جائے گی، پشاور نہیں جانا۔ سمت ہی درست نہیں ہے۔ یہ سمت کو درست کرنے کا ترجمہ ان المسلمین والمسلمات۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تابعدار ہوں، میں اپنا سارا بھی تیرے حوالے کر دیا، جو تو کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں۔ میری زندگی کی لگام، زمام اقتدار تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے وہ جو سوال ہوا تو بیویوں کو گھر رہنے کا مسئلہ ہے، یہ کریں وہ کریں سارا معاملہ، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی پھر وضاحت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے علا طول آپ نے فرمایا بیویوں کا جہاد یہ ہے حج اور عمرہ۔ بی بی خامد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے محرم کے ساتھ وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس میں قتال نہیں ہے، اس میں کاوش ہے، محنت ہے، تکبیرات ہیں، تلبیہ ہے، بی بی کا جہاد ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں رکھیں، بچوں کی کریں پرورش۔ ہائے ہائے، جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجا، اور 40 دینار تھے ان کے پاس۔ 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے، تقریباً 15 تولے جو زیور بنتا ہے، سونا بنتا ہے، وہ سکے ہیں، دینار ہیں سونے کے، وہ بیٹے کو دیے ہیں۔ ایک جملہ بولا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں نے کیا فرمایا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکو آ گئے، سارا قافلہ لٹ گیا، تو جو قافلے کا سردار تھا اس نے پوچھا، وہ جڑا بندہ ہے اس کو آپ نے پوچھا ہے؟ وہ لڑکا کون تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ مائع ناز کتاب غنیت الطالبین ان کی کتاب و تصحیف ہے، اور یہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو بادلوں سے آواز آئی کہ عبد القادر تو بڑا پارا بزرگ ہے، لہذا آج کے بعد ساری حرام کردہ چیزیں ہم نے تجھ پر حلال کر دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے نبوت ختم ہوگی، دین مکمل ہو گیا، وہی آنا بند ہوگی، یہ رحمان کی آواز نہیں، شیطان کی آواز ہے۔ تعوذ پڑھا، پناہ مانگی، پھر آواز آئی، پارا بزرگ تھے، علم والے تھے، سمجھدار تھے، بس گا ورنہ میں نے بڑا رگڑا لگانا تھا۔ پھر تعوذ مانگا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سمجھ اور شعور عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے تعارف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور وہ کمانڈر جو تھا، لیڈر تھا، اس نے کہا چلو پوچھتے ہیں بچے سے۔ وہ آیا خوش ہوتے ہوئے آیا، بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اچھا جی کدھر ہیں؟ تھیلی میں۔ تھیلی کدھر ہے؟ ادھر بندھی ہوئی۔
کھولا تو 40 دینار نکلے۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا سارے جھوٹ بولتے رہے ہیں، تو نے کیوں سچ بولا ہے؟ کہنے لگے میری امی نے فرمایا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ اس ایک جملے نے ان لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ وہ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا یار ہم اللہ سے بھی وعدے کرتے ہیں، ہم بزرگوں سے بھی وعدے کرتے ہیں، اپنے سارے رہنماؤں سے بھی وعدے کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ہم سے تو یہ منڈا نمبر لے گیا۔ سارے قافلے کا سامان واپس کیا، ان کو بھی دینار واپس کیے، ساتھ حضرت صاحب کے ہاتھ میں بیعت کی پترا سانو مرید بنا لیں، آج کی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ ہے مسلمین والمسلمات، سر خم تسلیم کرنے والے مرد ہوں عورتیں ہوں۔ اللہ کا فرمان آ گیا ہے اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جو میرا رب کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں گا۔ تو پھر کیا ترجمہ کیا اللہ نے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، پڑھ لو ہے کوئی تک بھی ٹھیک ہو جائے، اگر نیند اثرات ہوں تو بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ کون ہے؟ تو کہا گیا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری موت اور زندگی، میرا مرنا زندہ رہنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے، رب السماوات والارض کے فرمان کے لیے، جو حکم آتا جائے گا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے نہیں ہے کہ یہ مرد ہیں جنسی طور پر تو لہذا ان کو یہ درجے ملیں گے، یہ چونکہ خواتین ہیں جنسی طور پر عورتیں ہیں تو لہذا ان کو نہیں ملے گا۔ فرمایا نہیں، جو اس کیٹیگری مرد ہیں گے ان کو بھی، جو بیویاں ہیں گے وہ بھی، مسلمین ہوں تب بھی، مسلمات ہوں تب بھی۔ آگے والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ زینب بھی مومنہ ہے اور زید بھی مومن ہے، لیکن دل نہیں ملے۔ آگے پڑھیں گے آپ، دل نہیں ملے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب پھر وہ کیا ہوا، آگے ہم پڑھیں گے سبق انشاءاللہ۔ زید صاحب نے طلاق دے دی تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا زید نے طلاق دے دینی ہے، اور جب زینب کو طلاق ملنی ہے تو ہم نے متعلقہ زینب کا نکاح تیرے سے کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں وہی کہ اللہ نے فرما دی۔ آج کسی نوجوان کنوارے لڑکے سے کہا جائے تیری شادی متعلقہ یا بیوہ سے کرنی ہے، وہ ملک چھوڑ جائے گا، شادی نہیں کرائے گا الا ماشاءاللہ۔ لیکن میرے ایک دوست مرحوم ہے اللہ رحم فرمائے، کنوارے مدینے کے فارغ اور ڈبل ایم میں، انہوں نے سنت کو زندہ کرنے کے لیے حافظ اسماعیل ذبیح رحمۃ اللہ علیہ کی متعلقہ بیٹی تھی حافظ قرآن، اس کا نکاح سنت پورا کرنے کے لیے کیا۔ تو میں نے پاک پیغمبر کی سنت میں عمل کرنا ہے۔ شیخ اسماعیل ذبیح رحمۃ اللہ کی صاحبزادی تھی، حافظ قرآن تھی، تو انہوں نے کنوارے نوجوان نے ڈبل ایم اے نے مدینہ کی یونیورسٹی کی فاضل نے انہوں نے خود پسند کر کے فرمایا کہ میں اس بی بی کے ساتھ متعلقہ نکاح کرنا ہے تاکہ میرے پاک میری سنت کا عمل ہو جائے۔ کوئی ہاتھ اٹھائے کہ میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے داڑھی رکھنا، سنت ہے تہجد پڑھنا، سنت ہے اشراق پڑھنا، سنت ہے بیوہ سے شادی کرنا، ہم ماننے کی تیار نہیں ہوں۔ جتنے مرضی نعرے مارو، جتنی مرضی حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہے، حرمت رسول کے لیے نعرے ہیں سارے، الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی، اللہ ہمیں توفیق دے تو پھر بات بنتی ہے۔ مومن مرد ہوں، مومنہ عورتیں ہوں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، کس کی؟ اللہ کی، رسول کی، دین کی، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والے عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی بیویاں۔ اللہ نے ساری صفتیں بیان فرمائیں، سچا بندہ، سچی بی بی، مسلمان بندہ، مسلمان بی بی، مومن بندہ، مومن بی بی، لینے لگا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر
والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی بیویاں۔ اگر میں اس پہ تشریح کروں تو پورا لیکچر ہو جائے۔ صبر کی 3 بنیادی قسمیں ڈاکٹر صاحب۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تابع داری کر کے جو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اس کو صبر کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ پھر ذرا غور کرو۔ پہلی قسم صبر کی یہ ہے جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو ماننے کرنے کی دقت پریشانی رکاوٹ آتی ہے، اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، بس کش نہیں لگانا، نشہ نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، جوا نہیں کھیلنا، بدکاری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، روکا اللہ نے۔ اس رکنے میں جو دقت آتی ہے اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ یہی ہے کرونا ہو گیا ہے، تکلیف آ گئی ہے، فصل بوئی ہے تو گندم کو آگ لگ گئی ہے، ساری گندم جل گئی، دکان کو آگ لگ گئی ہے، گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہو گیا، جانیں ضائع، مال ضائع۔ ان مشکلات پر اللہ کے اس نقصان کا صبر کر کے کہنا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت اس ٹیم کو فرماتے ہیں تو نے میرے بندے کا جگر گوشہ توڑا ہے، یعنی اس کو مارا ہے میرے حکم سے ہی، تو وہ اس فیصلے پر وہ کیا کہہ رہا تھا سارا پتہ بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ یہ رپورٹ لینے کے لیے، رپورٹ ہم تک پہنچانے کے لیے سارا ہو رہا ہے، ڈبیٹ ہو رہی۔ وہ کہتے یا اللہ وہ یہی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں بھی تیرا، میری اولاد بھی تیری، میرا بچہ بھی تیرا۔ اچھا تعریف کر رہا تھا تو اللہ فرماتے اس طرح کرو جنت میں محل بناؤ اور اس کو لکھو بیت الحمد۔ کیا لکھو؟ ھذا فضل ربی نہیں، بیت الحمد لکھو اور اس میرے صبر کرنے والے بندے کے نام لاٹ کر دو۔ حضرات سب سے پہلی دعا کریں اللہ ہمیں مشکلات میں آزمائشوں میں مبتلا نہ کرے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا معیار، ہمارا اسٹیٹس اور نہیں ہم برداشت کریں، فتنوں سے مصیبتوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ توجہ کریں جی، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی بیویاں، والخاشعین والخاشعات، خشیت اللہ تعالیٰ کا روب دبدبا، ان کے اندر خوف خدا، یہ ان کی چیز بیویاں بندے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے بندے تو صدقہ کرنے والی بیویاں۔ مجھے یاد آ گئی ہے میری مرحومہ بیوی کی میں بات سنانا چاہتا ہوں راہ محلہ۔ مجھے یاد ہے بار ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے شاید میری پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی، نہیں پتہ، 20-21 سال 22 سال ہو گئے۔ تو جب میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھایا کرتا تھا تو میں نے گھر کو بندہ بھیجا، لڑکے بھیجے کہ لڑکوں کو 4 پائیاں چاہیے، تو میں نے پیغام دیا، ٹیلی فون دیے تھے نہیں، میں نے کہا کہ پیغام دینا کہ 2 4 دے دو۔ سبحان اللہ، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے اس مرحومہ کو اجر مل جائے۔ اس نے 4 کل چلی، شام کو گھر آیا تو سین میں 4 پائی کوئی نہیں۔ میں نے کہا 4 پائیاں کدھر گئی؟ کہنے لگے تسا حکم دیتا سی 2 چاہیں 2 میں کر لیا، تو یہ ٹھیک ہوگی نا اپنی؟ اس نے کہتے 2 تسی کل سکتے تو 2 میں نہیں کل سکتی، میں نہیں تسی 6 بھی کل سکتے باقی رہن دیا جاؤ۔ میرے رب نے جب تذکرہ فرمایا تو ہمیں تذکرہ کرنے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ میں نے کہا درویشوں کے لیے میں نے بھیجی، سانو اللہ اور دے دے گا، مریض کی کمی ہے ہی کوئی نہیں، کسی شے کی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی۔ تو میرے اللہ نے فرمایا اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی بیویاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی بیویاں۔ یہ فرضی روزوں کے علاوہ ہے، جمعرات کا روزہ، سوموار کا روزہ، اعظام تشریق کا روزہ، شوال کے روزے، سبحان اللہ، عرفات کے دن کا روزہ، یہ روزے مرد بھی رکھتے ہیں، بیویاں بھی رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، والحافظین فروجا والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی بیویاں۔ جناب یوسف نے اپنی عزت کی حفاظت کا
کرتب دکھایا، میرے رب نے اس کو قرآن بنایا اور فرمایا یوسف تو نے اندر کمرے بند کے اندر میرا خیال رکھا، ہم نے سر عام تیرا خیال رکھا۔ اور پھر اللہ فرماتا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، جو بندہ اس ملت پہ آ جاتا ہے پھر ہم برائیاں اور بے حیائیں ہم ان سے دور کرتے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، ارشاد فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والے کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے، اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ۔ حضرت جویریہ، حدیث مسلم شریف کی، تو رسول کریم گھر سے نکلے تھے، جناب جویریہ امت کی روحانی ماں، وہ بیٹھی ذکر اذکار کر رہی ہیں، وظائف پڑھ رہی ہیں، وہ ذکر کر رہی ہیں۔ ظاہر بیوی ہے، رسالت ماں چکر لگا تشریف لائے تو جناب جویریہ بیٹھی ہوئی ہیں دوسری جگہ جہاں نماز پڑھی تھی۔ کہا وہ جویریہ کیا پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، ذکر کیا، وظیفہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمات پڑھے ہیں، تیرے سے ہٹ کے تیری ساری عبادت ذکر جو جمع کیا جائے تو میرے بولے ہوئے 4 کلمے فضیلت میں زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگی سرکار مینوں بھی دسو۔ ایسا سمجھ آ رہی پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پڑھو نا ایک باری تو بھی ٹھیک ہو جائے۔ ایک برف دے گولے نہیں تھے ملنے، پڑھنا پہلے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ مداد کلماتہ کا کیا ترجمہ ہے؟ ہائے ہائے اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، صرف ایک جملے کی بات کرتا ہوں، اس سارے کا وزن کیا جائے پورا لیکچر ہے۔ مداد کلمات، اللہ تیری باتیں، تیرے تذکرے، تیری حمد، تیری ثنا، تیری تحلیل، تیری تمجید لکھنے کے لیے جتنی سیاہی چاہیے قرآن نے بیان فرمایا، 1 سمندر نہیں، 2 سمندر نہیں، 7 سمندر سیاہی کے بنا لیے جائیں، ساری کائنات کاتب بن جائے، ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بن جائیں، کلمیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاتب بھی تباہ ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ ما نفدت کلمات ربی، میرے رب کی باتیں ختم، حمد ختم نہیں، ثنائیں ختم نہیں ہوگی۔ تو یہاں ہو رہا ہے کہ وہ مداد کلماتی، اتنی سیاہی کے برابر میں حمد ثنا کرتا ہوں جس سے تیری تعریفیں لکھی جائیں، باتیں تیری لکھی جا سکیں، اتنی سیاہی کے برابر، زینت عرش ہی، تیرے عرش کے وزن کے برابر۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی، جتنی تیری خلق کی تعداد ہے، خلق کی تعداد کتنی ہیں؟ مکھیاں بولو، مچھر کتنے ہیں، کبوتر کتنے ہیں، طوطے کتنے ہیں، چڑیاں کتنی ہیں، درویش کتنے ہیں، شیر کتنے ہیں، بھیڑیے کتنے ہیں، کبوتر کتنے ہیں، خرگوش کتنے ہیں، کتے بلے کتنے ہیں، ساری مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تعریف صدقے جہاں ایسے کلمات بولے کوئی کائنات میں اتنا فصیح کلام کر نہیں سکتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے فصل الخطاب کا ملکہ دیا ہے، انما اوتی تو جوامع الکلم، جو میں بات کرتا ہوں وہ بات کو سمندر اس کے اندر سمیٹا جا سکتا ہے۔ اور سننے والے حیران رہ گئے، یہ زبان رسالت کے مسئلے جو قرآن ہے، صدقے جان جو لوگ قرآن، سبحان اللہ، کافروں نے بندہ بھیجا جو بہت بڑا اپنے دور کا خطیب بھی تھا، سفیر بھی تھا، ادیب بھی تھا، شاعر بھی تھا، انہوں نے بھیجا عبداللہ بن مسعود ثقفی، اس کو انہوں نے بھیجا پتہ تو کرو یہ رسول محمد صاحب کہتے کیا ہیں، بولتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، لوگ ان کے پیچھے کیوں اتنے۔ وہ آیا تو آ کے کہنے لگا مجھے کچھ کلام سناؤ، لمبی بات ہے، میں صرف کلپ، آپ نے تھوڑا سا قرآن سنایا تو بس بیٹھا رہا منہ اٹھا کے، سوچی بہ گیا، واپس گیا تو تھوڑا من ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ پوچھن گیا سو گیا سو کی ویکھیا چپ، اور گیا سے مردیا ہاں، اور سنا ہے وہ ہاں، بول نہ بول چپ، اور پھر کہتے ہیں وہ مردیا بالتے ساتھ کی بیگ سن کے ہیں،
کہنے لگا جو محمد نے مجھے کلام سنایا ہے نا، اللہ کا کلام، وہ اتنا گہرا ہے ساری دنیا مل کے اس کو اکھاڑ نہیں سکتی، اتنا بلند ہے کہ پوری دنیا مل کے اس کی منزلوں تو وہ پہنچ نہیں سکتی، اس کے اندر اتنا مٹھاس ہے، دنیا کے اندر کوئی شہد اور کوئی سویٹ ڈش اتنی میٹھی نہیں جتنا یہ کلام ہے۔ یہ ان کے لیے جو جانتا ہے یہ ہے کیا، تو جس کو اللہ یہ نصیب کر دے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تم سارے خوش نصیب ہو، اللہ کرے ہمیں توفیق دے، ہمیں اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کلاس، اس کے مفہوم، اس کے معنی حاصل کرنے کے لیے اپنا کچھ وقت۔ تو ارشاد فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ایک اور بات سنا دیں ڈاکٹر صاحب، رسول پاک نے فرمایا ایک دفعہ تم میں سے کون بندہ پسند کرتا ہے جو مجھے 2 اونٹنیاں، سرخ اونٹنیاں اور موٹی کوہان والی اونٹنیاں ملیں، بغیر کسی فراڈ گئے، بغیر کسی چکر گئے، بغیر کسی نقصان گئے۔ صحابہ گئے یا رسول اللہ وہ تو سارے ہی پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ کو بات ایسی نہ بتا دوں؟ عرض کیا ہاں، اللہ کا قرآن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جو 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں نا، 2 آیتیں اس طرح سمجھ لو تو اس کو 2 بڑی بڑی اونٹوں کوہانوں والی، سرخ رنگ کے کوہانوں والی اونٹنیاں مل گئی ہیں۔ پھر جتنی پڑھتا جائے گا اتنی اونٹنیاں تھے، کتنی آدھا پڑھیاں نہ تھا، کنیاں اونٹنیاں مل گئی ہیں۔ سانو اتنے باجا کو لیلا نہیں دینا، لیلا نہیں کھوتا کوئی نہیں دینا۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں تم میرا کلام میرے گھر میں بیٹھ کے پڑھو تو ضمانت رسول پاک دے رہے ہیں، جتنی آتے پڑھتے جاؤ گے اونٹیاں میرے سے لیتے۔ معنی کیا ہے؟ جتنے اونٹیوں کا صدقہ خیرات ہوتا ہے اس معیار کے نیکیوں کے پہاڑ تمہارے نام نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب جو پسند کرتا ہے وہ لے لے، نہیں پسند کر در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جس کا جی چاہے۔ ارشاد فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان ساری ٹیموں کے لیے فرمایا اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی تیار کر رکھی ہے، اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ ساری جو گنے ہم مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، صائمین، صائمات، ذاکرین، ذاکرات، ان تمام کے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ آخری فیصلہ سبق کا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، نہیں اختیار کسی مومن کے لیے، نہیں اختیار کسی مومنہ بیوی کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں کسی کام کا، کیا نہیں ہے ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، ان کسی کام میں ان کا اختیار باقی نہیں رہتا، سارے اختیار کس کے پاس ہو جاتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ یاد رکھو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ واضح طور پہ کھلم کھلا، واضح طور پہ، مبینہ طور پہ وہ گمراہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ توجہ کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے جناب قاسم اور طاہر اور طیب، عبداللہ نام کا، طاہر طیب لقب تھے، اور جناب ابراہیم ماریہ کی امتحان، بچے فوت ہو گئے تھے، بچے مذکر بچے آپ کے فوت ہو گئے تھے، اسی لیے اللہ کا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، رسول پاک کسی مرد کا باپ نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی مذکر بیٹا موجود نہیں ہے۔ یہ دلیل آ گئی کہ جو زید بن حارثہ آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں، اللہ نے قانون پاس کرنا تھا لہذا فرمایا وہ بات ختم ہو گئی۔ توجہ ذرا کریں، یہ جب ابھی قانون نہیں بنا تھا تو زید بن حارثہ جوان ہو گئے، رسول پاک جو کہ میرا بیٹا ہے، میں نے اپنے پتر زید کا نکاح اپنے خاندان میں کرنا ہے، تو آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا رشتہ زینب کا جا کے رشتہ مانگا، اور صدقے جان رسالت مات اس معاشرے میں یہ تھا کہ آزاد، اگر غلام آزاد بھی ہو گیا ہے اس کا سٹیٹس وہی رہتا تھا، قانونی طور پہ آزاد ہو گیا، غلام تھا آزاد ہو گیا، ساری باتیں درست ہیں، لیکن سٹیٹس اس کا وہی رہتا تھا، یعنی شخصیت اس کی وہ لیول کی نہیں آیا کرتی تھی۔ لیکن اس کو پاس کرنے کے لیے، لیول برابر کرنے کے لیے آپ نے اپنے خاندان گھر سے معاملہ شروع کیا، اور زینب کی والدین سے جا کے رشتہ مانگا کہ زینب کا رشتہ میرے پتر غلام زید کے لیے دو،
اور رسول پاک نو ویکھن لگ پے، ہاں نہیں کی، جواب بھی نہیں دیا، انکار بھی نہیں کیا، ہاں بھی نہیں کی۔ رسول پاک گھر واپس آ گئے، اللہ نے آسمان سے قانون بنا کے کتاب نازل کر دی۔ فرمایا سنو، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ فیصلہ صرف محمد پاک کا نہیں، میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اور رب کو یہ بھی پتہ ہے کہ زائد طلاق دے دینی ہے، رب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے دل نہیں ملنے، رب کو یہ بھی پتہ ہے کہ سٹیٹس کیا ہے، لیکن فرمایا فیصلہ میرے محمد کا نہیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اور کسی مومن مرد اور کے لیے جواب نہیں ہے جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے، تمہارے اخراج باقی رہتے ہی نہیں۔ رسول کا رشتہ مانگا ہے، رشتہ دو، پھر انہوں نے معافی بھی مانگی، رشتہ بھی دیتا۔ جناب زینب کا نکاح زید سے ہو گیا، اگلی عیدیں پھر کل پڑھیں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ دل نہیں مل رہے، ہمارے ماں ہوتا ہے یار، پھر بچلی گل تو ضرور ہوئے گی، بچلی گل ایک ٹھیکہ بچلی گل کا بڑی ٹیماں، اور دوسری گل نہیں، اور نہیں اتو کرتے ہیں، وچ گل ہو رہے، اللہ نے وچ گل کوئی نہیں، بات یہی ہے کہ اللہ نے انکار نہیں ملا اور اللہ نے قانون بنانا تھا، طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ فرمایا اس نے طلاق دینی ہے تو میں نے محمد کریم کے ساتھ نکاح کر کے زینب کو امت کی ماں بنا دینا ہے۔ گل ہی سمجھ لگی، تسی کتنے پھرتے ہو، یہ اللہ نے فرمایا۔ کسی مومن مرد اور کے لیے حق باقی نہیں رہتا جب اللہ رسول فیصلہ کر دیں تمہارے خلاف باقی۔ ایک اور آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرمایا میرے پاک پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب اپنے جگنوں میں تجھے فیصلہ جج مقرر نہ کر لیں، پھر وہ جو آپ فیصلہ کریں اس کو مانیں، اور ماننے کا حق ادا یہ ہے کہ جس طرح من حکم ادا کریں اس وقت وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ابتدا میں لوگوں کو ادا مسائل جانتے نہیں تھے، چھوٹی ساری مسجد تھی، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں مدینہ، ریاست مدینہ، تو کچھ لوگ ویسے ہی پھر رہے ہیں، کہا پھر اجلس بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں دروازے سے داخل ہو رہے عبداللہ بن مسعود صحابی، یہ اندر داخل ہو رہے تھے، آواز آئی اجلسو، ادھر ہی بیٹھا، ایک قدم آگے ایک قدم باہر۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ میں نے تجھے کہا ہی نہیں آگے آ جا، تو رڑ رڑ کے گئے ہوں گے، تو پوچھا اٹھ کے نہیں آتے، کہنے لگے زبان رسالت اٹھنے کا فرمایا نہیں، اٹھ نہیں سکتا جب تک زبان رسالت فرمایا۔ ارے صاحب کتنے سی پھرنے ہیں، کتنے میرے علی، کتنے تیری سنا، اپنی مرضی کی زندگی ساری گزاری، پھر عاشق کے رسول بھی، پکے سنی بھی، تو پکا ریاست مدینہ بھی، بیڑا غرق کر دیا سارا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد بے شک اور مسلمان بیویاں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی بیویاں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی بیویاں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی خواتین، والخاشین، خشیت الہی اختیار کرنے والے مرد اور خشیت الہی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد، صدقہ خیرات کرنے والی بیویاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی بیویاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی کثرت کے ساتھ بیویاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھے اللہ نے ان کے لیے بخشش کا سامان اور اجر عظیم۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، نہیں ہے لائق کسی مرد مومن کے لیے اور نہ اس طرح مومنہ کے لیے، جب اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کے رسول کسی کام میں، ان یکون لہم الخیرۃ، ان کے لیے کچھ اختیارات ہوں میں ان کے معاملات میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح طور پہ گمراہ بھٹکا ہوا ہے۔